को عائشہ کے پاس چھوڑ کے عدیل شاہ کے گھر آ گئے۔ کیونکہ گھر میں اور کوئی عورت نہیں تھی، اس لیے عدیل شاہ جلد از جلد آیا کا بندوبست کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ویر پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، کتنا غیر ذمہ دار تھا وہ۔ ویر انہیں گھر کے لانج میں ہی ٹہلتا ہوا مل گیا۔ ویر، یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں اس وقت اپنے بیوی اور بیٹے کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اپنی اس حرکت سے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں؟ ویر جو پہلے بھرا بیٹھا تھا، عدیل شاہ کے لفظوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ جو اتنے دیر سے اندر ہی اندر جل رہا تھا، آخرکار اس کا ضبط جواب دے گیا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ اب اور کیا چاہتے؟ آپ کی بات مان کر لی میں نے شادی۔ اب کیا اس کے پیر دھو کے پیوں؟ تنگ آ گیا ہوں میں یہ ڈرامہ کرتے کرتے۔ مجھے تو آپ نے انسان سمجھا ہی نہیں۔ خیر، مجھے تو آپ نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ ویر غصہ کرتا رہتا ہے، ویر بدتمیز ہے، ویر یہ ہے، ویر وہ ہے۔ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ویر ایسا کیوں ہے۔ بس آپ کی بیوی نہیں مری تھی، میری ماں تھی وہ۔ ان کے بعد کس طرح فراموش کر دیا آپ نے مجھے؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کس قدر اکیلا ہو گیا تھا میں۔ تنگ آ گیا ہوں میں سب کی باتیں سن سن کے۔ معاف کر دیں مجھے آپ سب لوگ۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے وہ غصے سے واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے عدیل شاہ کے چہرے پر افسوس ابھرا، کیا وہ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کر بیٹھے تھے؟ اگلے دن عائشہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ عدیل شاہ نے ڈرائیور کو میر اور عائشہ کو لانے کے لیے روانہ کر دیا۔ آیا کو بندوبست ہو چکا تھا۔ مسلسل سر درد سے تنگ آ کر انہوں نے چولہے پر چائے کا پانی چڑھا دیا۔ کچن سے باہر آ کر انہوں نے افسوس سے ویر کے کمرے کے دروازے کو دیکھا جو کل رات سے بند تھا۔ ویر بغیر کسی سے بات کیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکا تھا۔ عدیل شاہ کے لاکھ بلانے پر بھی باہر نہ نکلا۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ڈرائیور ہانپتا ہوا انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا خان، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ تمہیں تو بی بی کو لینے بھیجا تھا، سب خیریت تو ہے؟ صاحب وہ چھوٹے صاحب اور بی بی جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شاہ میر صاحب چھوٹے صاحب کو پکڑے بی بی جی کے ساتھ سڑک پار کر کے گاڑی تک آ رہے تھے کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی۔ عدیل شاہ کے دل کو دھکا لگا، انہیں جیسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ ویر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے تیش کے عالم میں ڈرائیور کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہاں ہیں وہ تینوں؟ ڈرائیور کو کیا گیا؟ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر میں انہیں ہسپتال پہنچا دیا۔ جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ کر وہ عدیل شاہ کو ساتھ لیے ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کر لی۔ عذاب سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ عدیل شاہ ان کی سلامتی کی دعا کرنے لگے۔ ہسپتال پہنچ کر ویر آندھی کی طرح اندر داخل ہوا۔ راستے میں وہ کئی لوگوں سے ٹکرایا۔ عدیل شاہ ان سے معذرت کرتے تیزی سے اس کے پیچھے ہو لیے۔ ایکسکیوز می، یہاں شاہ میر اور عائشہ نامی پیشنٹ کو لایا گیا۔ وہ کس روم میں؟ کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے عجلت میں دریافت کیا۔ وہ مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچے تو ڈاکٹر باہر نکلتا دکھائی دیا۔ آپ شاہ میر نامی پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ جی، ان کی کنڈیشن کیسی ہے اب؟ عدیل شاہ نے بے چینی سے پوچھا تو ڈاکٹر نے ترہم بری نگاہ سے انہیں دیکھا۔ شاہ میر کافی زخمی ہوا ہے، اس کی ٹانگ سے بہت خون بہہ چکا تھا، لیکن اب اس کی حالت قدرے بہتر ہے۔ خطرے والی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر، میرے بیٹے کے ساتھ میری بہو اور پوتا بھی تھا، وہ کیسے ہیں؟ بیبی بالکل ٹھیک ہے، میں چند ہلکی سی خراشیں آئی ہیں اور میری بہو۔ ڈاکٹر نے ایک سیکنڈ کے لیے انہیں دیکھا۔ آئی ایم سوری، شی از نو مور۔ شاہ ویر ساکت کھڑا رہ گیا۔ زندگی نے اس کے چہرے پر بھرپور تمانچہ مارا تھا۔ عدیل شاہ کے آنسو روانے سے بہنے لگے۔ وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہو جہاں میر پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا۔ اپنی جان سے پیارے معصوم بیٹے کی حالت پر ان کا دل تڑپ گیا۔ ایکا ان کی نگاہ رحم پر پڑی۔ کتنی خوشی سے انہوں نے اپنے پوتے کا نام تفویض کیا تھا۔ اس کی محرومی پر ان کا دل بھر آیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے تھام کر سینے سے لگا لیا۔ ویر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ عدیل شاہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے رحم کو ویر کے حوالے کر دیا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے ویر، آج اس کی ماں بھی چلی گئی جیسے تمہاری ماں چلی گئی تھی۔ تم اس کے ساتھ وہ سب نہ کرنا جو انجانے میں مجھ سے سر زد ہو گئے۔ ویر کی آنکھوں سے دو آنسو رحم کے چہرے پر گرے۔ رحم معصومی سے اسے دیکھنے لگا۔ ویر نے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ جو ہی عدیل شاہ کے رشتہ داروں تک یہ خبر پہنچی، وہ ان کے گھر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ عدیل شاہ کی تو جیسے کمر ٹوٹ گئی تھی۔ شاہ ویر رحم کو آیا کہ حوالے کرتے خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ میر بھی بستر پر پڑا تھا۔ انہیں عائشہ کے چلے جانے کا بہت غم تھا۔ ان کے کچھ عزیزوں نے ہی کفن دفن کا انتظام کیا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب میت کو دفن کیا جانا تھا۔ میر کو جو ہی ہوش آیا تو اس نے عدیل شاہ کو پکارا، لیکن کسی کو ہوش ہوتا تو جواب آتا۔ وہ بھی چلنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے بار بار پکارنے پر کسی نے اندر جھانکا۔ باہر سے آوازیں کیوں آ رہی ہیں اتنی؟ میرے بابا کہاں ہیں؟ بیٹا، عدیل صاحب کی بہو کا انتقال ہو گیا، میت کو دفنانے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میر اونچی آواز میں رونے لگا۔ مجھے باہر لے چلو پلیز۔
بلکتے ہوئے اس نے کہا تو وہ شخص اسے سہارا دے کر میت کے پاس لے گیا۔ بابا، میر نے روتے ہوئے پکارا تو عدیل شاہ نے اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ بس بیٹا، ایسے نہیں روتے، میت کو تکلیف ہوگی۔ اسے چپ کروا کر انہوں نے کسی کو ویر کو بلانے بھیجا۔ سرخ انگارہ آنکھوں اور ملک جیسے ہولیوں میں ویر آیا تو میت کو کاندھا دے کر اس کی منزل تک پہنچا دیا گیا۔ ہان بھائی، عین نے اندھیرے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے جہان کو پکارا، مگر جواب نہ دارا تھا۔ انداز سے اس نے کمرے کی لائٹ جلائی تو جہان ایک کونے میں زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا نظر آیا۔ عین اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ہان بھائی، آپ ایسے کیوں بیٹھے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ عین، جاؤ یہاں سے۔ جہان نے سر اٹھائے بغیر بھاری آواز میں کہا۔ اس کی بھاری آواز اس کے رونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ہان بھائی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز مجھے بتائیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ عین نے روان سے ہو کر جہان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ یہاں سے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ سر اٹھائے دوڑا تو عین ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ جہاں کیوں نہیں؟ نکلو میرے کمرے سے اور دوبارہ یہاں آنے کی کوشش بھی مت کرنا، گیٹ آؤٹ۔ عین روتی ہوئی کمرے سے نکلی اور ایما سے ٹکرا گئی جو جہان کی آواز سن کر آئی تھی۔ وہ جب سے شادی سے واپس آیا تھا تب سے انہیں وہ عجیب لگا تھا۔ ان کے پوچھنے پر اس نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا دی، لیکن ایما کی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ جانتے سے ضرور کچھ ہوا ہے۔ صبح سے وہ کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ نانو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ ایما اسے ناشتے کا پوچھنے گئی تو جہان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا موڈ دیکھ کر انہوں نے عین کو بھی اسے تانگ کرنے سے منع کر دیا۔ مبادہ وہ اسے جھاڑ ہی نہ پلا دے، اور یہی ہوا۔ کیا ہوا عین؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ عین پر شکوہ نظروں سے انہیں دیکھتی بھاگتی ہوئی ایما اور اپنے مشترکہ کمرے میں چلے گئی۔ ایما پریشانی سے جہان کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ زمین پر اکڑوں بیٹھا، آنکھوں میں آنسو لیے۔ ان کا دل چیر گیا۔ ہاں میرے بچے، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ تڑپ کر وہ اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ کر اسے سینے سے لگا لی۔ ہاں میری جان، کچھ بتاؤ تو، کیا ہوا ہے؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اپنے لاڈلے بیٹے جیسے نواسے کی ایسی حالت پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جہان ان کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ ایما اس کے گرد ہاتھ پھیلائے خود بھی رونے لگی۔ ہاں میرا بچہ، چپ کر جا، مجھے بتاؤ کیوں رو رہے ہیں؟ لوگ کی رو پوچھنے حال میرا، میں کھڑ کھڑ ہنسا کی دسا۔ روتے ہوئے اس نے انا سے ہونے والی گفتگو انہیں بتا دی۔ کیوں نانم؟ کیوں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا؟ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے نانو، مجھے سکون نہیں مل رہا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ادھر سر اٹھا کر اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ 6 فٹ سے نکلتا وہ مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ ایما اس کے چہرے کو جا بجا چومنے لگی۔ بس میرا بچہ، میں بات کروں گی انا سے، وقار سے بات کروں گی میں، تم اتنی تکلیف نہ دو خود کو۔ جہان نے نفی میں سر ہلایا۔ ایما اسے بیڈ تک لائیں۔ جہان ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی اور جھک کر اس کا سر چوما۔ جہان نے آنکھیں بند کر لیں۔ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا وہ ان کی گود میں سر رکھے ہی سو گیا۔ صورتحال یہ کہ زندگی سے بیزار ہوں، مسئلہ یہ کہ دن بھی جوانی کے ہیں۔ انا 3 دن سے بخار میں تاپ رہی تھی۔ ہنا زندگی میں پہلی دفعہ اس کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ وہ بہت کم بیمار ہوتی تھی لیکن ایسے بیمار کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سوپ لے کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب ٹھیک ہو تم؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ ہنا کے استفسار پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور تکیے سے ٹیک لگا کر آہستہ آہستہ سوپ پینے لگی۔ ہنا مطمئن ہو کر چلی گئی۔ ہونا چاہیے کچھ ایسے لوگ بھی زندگی میں، جب ان سے کہا جائے کہ میں ٹھیک ہوں تو آگے سے جواب آئے کہ اداکاری بعد میں کرنا، پہلے مسئلہ بتاؤ۔ جب ان سے کہا جائے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بہادر ہوں، تو جواب ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہاری بہادری کا۔ کمرے میں بیٹھی وہ بیزار ہونے لگی تو موبائل پکڑ کر برآمدے کی سیڑھی میں بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کے پورے بدن میں کپ کپاہٹ دور گئی۔ ہوا سے اٹھتے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے اس نے واٹس ایپ کھولا اور میسج چیک کرنے لگی۔ ایزا کا میسج پڑھ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ وہ سب کچھ بھول کر موو آن کرنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ جسٹ بی اسٹرانگ اینڈ موو آن، اس نے بہت سے لوگوں کے منہ سے سنا تھا۔ موو آن، انا موو آن کا معنی کتنا آسان ہے کہنا۔ ارے ایک بار اس سے تو پوچھے جو کر رہا ہے۔ دل سے دماغ تک کا سفر، دل کہتا ہے اتنا کیا، دماغ کہتا ہے ارے چھوڑ، اتنا مشکل ہوتا ہے آنسوں کو چھپانا۔ یہ جو گلا بھرا باہر آنے کو بےتاب رہتا ہے لیکن کتنی آسانی سے ہم سہ جاتے ہیں۔ یہ دن رات شام گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو موو آن ہے ہوتا نہیں ہے، کروانا پڑتا ہے اپنے آپ سے۔ تلخی سے مسکرا کر اس نے سر جھٹکا۔ وہ تو پہلے جیسا ہی ہوگا، زندگی سے بھرپور، میری زندگی اجاڑ کر ایسا مطمئن۔ پتہ نہیں کون کہتا ہے کہ محبت ایک خوشنما احساس ہے، یہ تو محض کرب کا دوسرا نام ہے۔ محبت صرف ان کے لیے ایک خوبصورت احساس ہے جن کو یہ میل جاتی ہے، اور ویسے بھی نامارا سے محبت ہمیشہ تکلیف دیتی ہے، اپنی ہی نظروں میں رسوا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفسوں سے اور نظریات کی نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ارد گرد سے بے خبر ہوگی۔ اور انا، تمہیں پتہ ہے کہ
اللہ جانتا ہے کہ وہ شخص میرے حق میں ٹھیک نہیں تھا، لیکن تمہیں اس سے اتنا لگاؤ تھا کہ تم اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر پا رہی تھی، تو اللہ نے اس کے ذریعے تمہیں تکلیف پہنچائی تاکہ تم خود ہی اس سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں سزا نہیں دے رہا بلکہ بچا رہا ہے، اس نے تم پر احسان کیا ہے اور اب تم بہترین کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے سے بہتر ہے۔ اینڈ دا ہیئر آفٹر از بیٹر فار یو دین دا فسٹ۔ ویر خاموش سے اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ عادل شاہ رحم کو اٹھائے اس کے کمرے میں آئے۔ ویر اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر انہوں نے پکارا تو ویر نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر دیوار کو تکنے لگا۔ عادل شاہ نے ویر کے بال سنوارے اور جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ ویر، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہی اللہ کی مرضی تھی، مجھے عائشہ سے محبت نہیں ہوئی، میں نے بہت کوشش کی تھی، ویر نے آہستہ سے کہا تو عادل شاہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگے، لیکن مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے، اب میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا؟ اس کی اداس نظریں اب تک دیوار پر مرکوز تھیں۔ عادل شاہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں ویر، رکنے سے بھی نہیں رکتے۔ انسان کو جاننے والوں کے پیچھے ان لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو ان کی زندگی میں موجود ہیں۔ ان کا اشارہ رحم کی طرف تھا۔ ہر زخم اپنے وقت پر بھر جاتا ہے، تم سب میں اٹھو بیٹھو، رحم کا خیال رکھو، اس طرح درد ختم نہیں ہوتا لیکن توجہ ضرور بڑھ جاتی ہے۔ یہ لو، اب اپنے بیٹے کو خود سنبھالو، آیا کو میں نے فارغ کر دیا، بہت دن کمرے میں رہ لیا، میر کو بھی دیکھنے نہیں آئے تم، اس کا کیا قصور اس سب میں؟ چلو شاباش، فریش ہو کے آ جاؤ نیچے۔ رحم کو وہیں لٹا کر وہ چلے گیا۔ ویر نے ایک نظر اپنے گول مٹول بیٹے پر ڈالے، جھک کر اس کے دونوں گال چومے تو وہ کھلکھلا دیا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ احتیاط سے اسے بیڈ کے درمیان میں لٹا کر اس کے گرد تکیے رکھ دیا اور خود شاور لینے چلا گیا۔ عین اداسی لان میں بیٹھی تھی، وہ لوگوں سے بہت توقعات نہیں رکھتی تھی، وہ لوگوں سے فاصلے پر رہنے والی سنجیدہ سی لڑکی تھی جس نے کم عمری میں ہی بہت کچھ سہ لیا تھا۔ کل جہاں نے اس طرح اسے ڈانٹا تھا، اس کا دل بہت دکھا تھا۔ مجھے ان سے اتنی توقعات نہیں رکھنی چاہیے تھیں۔ گال پر پھیلے آنسو کو صاف کرتے اس نے اداسی سے سوچا۔ آہٹ محسوس کر کے اس نے سر جھکا کر سر اٹھایا تو جہان کان پکڑے اس کے سامنے گھٹنے کے بال بیٹھا تھا۔ سوری، چاکلیٹ اس کی طرف بڑھاتے اس نے معصومیت سے کہا۔ عین کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہو گئے۔ سوری عین، آپ کی بار۔ اس نے ایک ٹیڈی بیئر اس کی طرف بڑھایا۔ عین نے صرف ایک نظر دیکھا اور نظروں کو زاویہ بدل لی۔ سوری یار، مجھے پتہ ہے کہ بہت برا ہوں میں، لیکن اتنا بھی برا نہیں کہ تم مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ جہاں نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو عین اس سے مزید ناراض نہ رہ سکی۔ آپ نے مجھ پر شاؤٹ کیا، ادھر سے شکوہ آیا۔ آئی ایم سوری، کان پکڑتے جواب آیا۔ میں اتنا ہارٹ ہوئی، پھر شکوہ ہوا۔ سوری بھائی کی جان، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پکا؟ سوال ہوا، پکا؟ جہان کی یقین دہانی پر وہ مسکرا دی۔